سحری کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ نے ہمارے ساتھ پوری ٹرانسمیشن میں ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج باتیں کچھ ایسی ہونے والی ہیں صاحب۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ظاہر ہے علماء اپنے اپنے انداز سے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اہل علم اپنے انداز سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ جو جتنا فہم رکھتا ہے وہ اتنی بات کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک انٹروڈکشن اس کا وہ ہے جو قرآن پاک نے دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر ظاہر ہے صحابہ کرام اپنے اپنے انداز سے اس کو انٹروڈیوس کراتے رہے، تابعین کی جماعت اپنے انداز سے انٹروڈیوس کراتی رہی، تبع تابعین کی جماعت اپنے انداز سے انٹروڈیوس کراتی رہی، اولیاء کرام کی بات کریں تو انہوں نے اپنے انداز سے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس کائنات میں، اور یقیناً بات یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر رمضان المبارک کا کوئی صحیح انٹروڈکشن دے سکتا ہے یا جس نے دیا ہے تو وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے نہ صرف اس کا انٹروڈکشن دیا بلکہ پریکٹیکلی ہمیں بتلایا کہ رمضان المبارک بنیادی طور پہ ہے کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیت بنیادی طور پہ کیا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کہاں اہمیت دینی ہے اور کس انداز سے رمضان المبارک کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے، یعنی رمضان جب آتا ہے تو اس سے پہلے سے اور رمضان کے بعد تک کے معمولات ہمیں بتلا دیے کہ اگر میرے قدمین شریفین کو فالو کر لو گے اور اس پہ چل لو گے تو رمضان کا جو اصل ایسنس ہے یا اس کی جو اصل روح ہے اس کو انشاءاللہ پا جاؤ گے۔ آئیے ذرا کچھ اس پہ گفتگو ابتدائی طور پہ کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو سماعتیں ہیں نا، یہاں سے نہیں، یہاں کی سماعتوں سے سننے کی کوشش کیجیے گا تاکہ بڑا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو لطف بھی آئے گا۔ دیکھیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان ہی سے باقاعدہ اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ کثرت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ایک تو وہ خطبہ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں ایک مختصر حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہاں سے بات کا آغاز کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو باقاعدہ خوش آمدید کہا کرتے تھے، باقاعدہ اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اس کو ویلکم کیا کرتے تھے، اور اس انداز سے استقبال فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ایک سوالیہ انداز سے 3 مرتبہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ توجہ رکھیے گا بڑی آپ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا، اب جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ توجہ سے سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیا کرتا ہے۔ یہ پہلا انٹروڈکشن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا ہم تمام مسلمانوں کو، یعنی دنیا میں آخری مسلمان جو آئے گا اس کے پاس یہ تعارف موجود رہے گا۔ اور کیا موٹیویشنل جملے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں کہ دنیا کا شاہکار جملہ اگر میں کہوں تو یہ جملہ ہے جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ یعنی اگر اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس، اس کی حیت کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تو ہم جیسے گناہگار مسلمان سارا ہی سال کے لیے تمنا کریں کہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں اس پورے برس کو تبدیل فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے باقاعدہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور رمضان کی آمد کی دعا کیا کرتے تھے، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور تمام اہل بیت کو، جتنی ازواج مطہرات ہیں، سب کو جو ہے وہ باقاعدہ تیار کیا کرتے تھے ذہنی طور پہ کہ اب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی بندگی، اس کی یاد، اس کا ذکر مزید بڑھا دیا جائے۔ یعنی یہ صرف آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے تمام صحابہ کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اس کی پرنور راتیں، جو رمضان کی پرنور راتیں ہیں، وہ کیسی نور العلا نور ہوتی ہوں گی صاحب کہ ذرا سوچئے کہ حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سدرۃ المنتہا سے
جبرائیل امی باقاعدہ تشریف لایا کرتے تھے، اور کس پرپس کے لیے؟ اس پرپس کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تلاوت سنایا بھی کرتے تھے اور وہ تلاوت ان کی سنا بھی کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ اے عبداللہ مجھے تلاوت کلام پاک سناؤ۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نورانی حجرے کے اندر تلاوت کلام پاک کی آواز روز رات کو گونجا کرتی تھی۔ ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے اگر میں بات کروں صاحب، تو جو آج ظاہر ہے بڑے بڑے فلاسفرز ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ سرکار علیہ السلام نے جس انداز سے گزارا ہے، یہ جو 24 آورز ہیں، اگر یقین مانیے صحیح طور سے اگر کوئی ٹائم مینجمنٹ کو سمجھنا چاہتا ہے نا، اور اپنی زندگی کو ایک پراپر وے کے اندر جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ الائن کرنا چاہتا ہے، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اگر وہ رمضان المبارک کی روٹین کو سمجھ لے، خدا کی قسم اسے کسی اور بات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنا کمال ٹائم مینجمنٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نمازوں کی مکمل طور پہ پابندی بھی ہو رہی ہے، پھر جب تراویح کا موقع آتا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رات کے کسی پہر میں آپ آرام بھی فرماتے ہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو کے اپنے رب کے آگے سر و سجود بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے صاحب، کمال یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی جو آئلی زندگی ہے وہ ان کی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے، یعنی تمام ازواج مطہرات کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ جو اللہ کا حق ہے وہ بھی مکمل طور پہ پورا ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور لطیف بتلاؤں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آتے ہی اپنی سخاوت کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ ویسے تو ظاہر ہے جتنے بھی دنیا کے سخی ہیں، بلکہ اس کائنات کے جتنے بھی سخی ہیں، سب در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھکاری ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت ہوا کے تیز جھونکوں سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ یعنی ایک طرف خالق سے تعلق اور دوسری طرف مخلوق سے تعلق، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف تھا۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جہاں سخاوت فرمایا کرتے تھے وہاں ایک کام اور کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ جتنے بھی قیدی، جتنے بھی اسیران ہوتے تھے اس وقت، ظاہر آپ کو پتہ ہے چونکہ غزوات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو جتنے بھی غیر مسلم قیدی آیا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزری پر، ان کی رحم دلی پر، ان کی شفقت پہ میں قربان جاؤں کہ سرکار علیہ السلام تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ قیدیوں کو آزاد کر کے اپنی رحم دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دنیا کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان وہ ہیں جو اس صورتحال میں بھی جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو غیر مسلموں پر جو ہے وہ کرم کی بارش کر دیا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین معمولات اتنے شاندار تھے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے در سے کسی سائل کو خالی نہیں بھیجا کرتے تھے۔ یعنی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی منگتا آپ کے در پر آ جاتا تو آپ اس کو محروم نہیں لوٹایا کرتے تھے، بلکہ اتنا اس کو دے دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی جھولی کو بھر کے جایا کرتا تھا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رحمت کا اشرہ بھی اسی انداز سے گزر رہا ہے، اس کے بعد مغفرت کا اشرہ بھی اسی انداز سے گزر رہا ہے، اور جیسے ہی جہنم سے نجات کا اشرہ آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک کمر کو مزید کس لیا کرتے تھے اور اپنے مبارک پہلو کو اپنے مبارک بستر سے جدا کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ پوری رات جگایا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کے معمولات میں ثابت ہے کہ آپ اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کے معمولات میں ثابت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل دعائیں فرمایا کرتے تھے جو امت کے لیے نہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جملہ آپ کو بتلاؤں، ذرا ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ موٹیویشن بنیادی طور پر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف دو باتیں کر لیں، ایک بات یہ کہ وہ جو ایمان کی چاشنی ہے اس چاشنی کو محسوس کر لیں، اور دوسرا اپنے آپ کو خود اپنے فریم کے اندر یعنی اپنی کٹہرے کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبل کر لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کر لیں گے اور ایمان کی چاشنی کو پالیں گے اور پھر اس انداز سے روزہ رکھیں گے جس انداز سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز یہ بھی تھا کہ ایک طرف تو آپ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی کے جتنے معمولات ہیں، چاہے اس میں اصحاب صفہ کا معاملہ ہے، چاہے درس و تدریس کا معاملہ
معاملہ ہے، چاہے لوگوں سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے، چاہے وہ ڈیلیگیشن سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے، چاہے وہ خطوط لکھنے کا معاملہ ہے، جو کچھ بھی ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ایک معمول کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک میں آپ کو بتلاؤں، یہ جو رمضان ہے نا، رمضان، اس سے محبت کی آپ ذرا ابتدا دیکھیے کیا ہے۔ یعنی 2 ہجری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ روزے فرض ہوئے، اور تقریباً کوئی 9 رمضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر دیکھے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کی رمضان سے محبت جو ہے وہ 2 ہجری کے بعد کی نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے کی ابتدائی دور کی ہے، کہ جس وقت مکی زندگی میں آپ غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے تو روایتیں بتاتی ہیں وہ مہینہ رمضان ہی کا ہوا کرتا تھا، کہ جس میں باقاعدہ جا کر آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتلاؤں میں، کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں خالق سے اور خلق سے تعلق رکھا، وہاں جہاد کو کسی طور سے بھی ترک نہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 2 ہجری آتی ہے تو غزوہ بدر ہوتی ہے، اور غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے موقع پر، رمضان کے مہینے کے اندر باقاعدہ جہاد کیا ہے۔ فتح مکہ آپ کو معلوم ہے 8 ہجری ہے، اور فتح مکہ جو ہوتا ہے وہ 20 ہجری کو ہوتا ہے۔ 10 ہجری کو مسلمان چلتے ہیں، یعنی اپنا 10 رمضان المبارک کو مسلمان چلتے ہیں اور مکہ پاک پہنچتے ہیں 20 رمضان المبارک کو۔ تو 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہو رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ پھر غزوہ تبوک کی بات ہے، یعنی 9 ہجری کی بات ہے۔ 9 ہجری بھی جو ہے غزوہ تبوک رمضان کے موقع میں ہوتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 650 مائلز مدینے سے دور، یعنی تقریباً کوئی 900 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں، اور یہ جہاد بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ کہے صاحب کہ رمضان میں مصروفیت بہت بڑھ جایا کرتی ہے، تو آئیے ٹائم مینجمنٹ کے ماہرین جو ہیں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آئیں، تو پتہ چلے گا کہ رمضان کو بنیادی طور پر گزارا کیسے جاتا ہے۔